السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ بھائی آواز بڑھا دو یار۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ آپ نے بڑھائی نہیں ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ وراثت پہ بات ہوئی تھی، اور وراثت کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کی جو میراث کی آیات ہیں سورۃ النساء کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے یہ الحمدللہ وعدہ کیا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ نشست میں وراثت کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس پہ بات کروں۔ تو اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمزوریاں، حد سے زیادہ، اور وراثت پر ہی بات مناسب ہے۔ ویسے تو درمیان میں ہمارا پاک بھارت کا ایشو بھی آ گیا، تو ایک اور موضوع میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن میں نے کہا اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آج کے جو عالمی حالات ہیں ہم اس پہ بات کریں، خصوصاً ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے، جنوبی ایشیا کے حوالے سے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی احادیث پہ غور کرتے ہیں تو اس وقت جو گروپنگ چلی آ رہی ہے نا، تقریباً وہ ساری سمت وہی ہے جو نبی علیہ السلام بتا چکے ہیں۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی میں میراث پہ بات کروں گا، کیونکہ جب ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وحی کے زور پہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کی، وہ کس طرح آہستہ آہستہ اپنی صداقت کی طرف، اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف، تطبیق کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ صادق تو ہیں ہی نبی علیہ السلام، آپ کی بات تو صادق ہے ہی، اب مشاہدہ ہونا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ دیکھیں، اس خطے کے حوالے سے ہند کے اندر غزوے کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے غزوات کا ذکر ہے، اور ہندوستان میں جتنی بھی جنگیں لڑی جائیں گی اسلامی حوالے سے وہ غزوہ ہند کے اندر شمار ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، غزوہ ہند کوئی مخصوص غزوہ نہیں ہے۔ ہند کے اندر جتنے غزوات ہوں گے، جتنی اسلامی جنگیں ہوں گی، جو جہاد ہوگا اصل میں، وہ غزوہ ہند کے اندر شمار ہے۔ ایک تو یہ بات خطہ ہند کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی صریح حدیثیں موجود ہیں۔ پھر خراسان کے حوالے سے، جو آپ کا خراسان پاکستان کا کچھ حصہ قبائل کا لگتا ہے، کچھ حصہ لگتا ہے، پھر افغانستان کا حصے لگتے ہیں۔ خراسان کے حوالے سے صاف حدیثیں موجود ہیں کہ اسلامی مجاہدین یہاں سے اٹھیں گے اور پھر دنیا پہ غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے۔ اور تیسرا نقشہ یہ بھی ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے دجال باقاعدہ اٹھے گا، اور اس پر ایرانی چادریں ہوں گی۔ میں ایرانی چادروں کو ایرانی یونیفارم سے تعبیر کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھو، صرف ہمارے خطے کے اندر نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس کو سامنے رکھیں تو عالمی نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی آپ کرزئی کو دیکھ لیں، جو امریکہ کا پٹھو ہونے کے باوجود کرزئی کا بیان آپ کے حق میں جا رہا ہے، کہتے پاکستانی ہمارے محسن ہیں، جب بھی بات ہوگی کہ امریکہ حملہ کرے گا یا انڈیا کرے گا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خیر، حکومت کی تو ایک الگ بات ہے، افغان حکومت کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، وہاں تو امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور ایران ہے، اور ان سے ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں۔ پاکستان کا مفاد ہوتا ہے، ان میں سے کسی کا نہیں ہوتا، صرف پاکستان افغانستان کا ہوتا ہے۔ جب پاکستان کا مفاد نہیں ہوتا، افغانستان کے عوام کا مفاد نہیں ہوتا، وہاں انڈیا کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں ایران کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں امریکہ کا بھی مفاد ہوتا ہے، وہاں اسرائیل کا بھی مفاد ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ ایک طرف دجال کا کہاں سے نکلنا، اصفہان سے، ایک طرف اسلامی جماعتوں کا خراسان سے نکلنا، ایک طرف اسلامی جماعتوں کا خطہ ہند میں جہاد کرنا، تو بالکل یعنی اسی طرف سارے حالات جا رہے ہیں
کہ جب مسلمانوں کی بات اٹھتی ہے، اتحاد عالم کی بات ہوتی ہے، عالم اسلام کے اندر، تو پاکستان اور افغانستان کے عوام ایک ہو جاتے ہیں، اور جو اکیلے رہ جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خیر، یہ ایک میں نے اشارہ کرنا تھا کہ اس روشنی میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو ضرور پڑھا کریں، ایمان بڑھتا۔ تو میراث ہی کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میراث کہتے کس کو ہیں؟ میراث اس جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والا زندوں کے لیے چھوڑ جائے، چاہے وہ زندہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، چاہے ابھی اس کے اندر روح نہیں آئی، اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسے زندہ تصور کیا جائے گا، اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تو میراث اس جائیداد مرنے والے کے، ذرا غور سے سنیے گا تعریف، تاکہ اس کے اندر اس سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، پھر میں آگے چلوں گا۔ خاور صاحب کو تھوڑا سا اٹھا دیں، پھر مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ میراث جو ہے مرنے والے کی اس جائیداد کو کہتے ہیں، مرنے والے کی، جو مر چکا ہے اس کی اس جائیداد کو کہتے ہیں، اس کی جائیداد کو کہتے ہیں جو وہ زندوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، چاہے اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میراث کہتے اس کو ہے کہ بندہ مر جائے اس کی جائیداد کو میراث کہا جائے گا، ترکہ کہا جائے گا۔ جو بندہ مرتا نہیں ہے اس کی جائیداد ترکہ نہیں، میراث نہیں ہے۔ جب اس کی جائیداد میراث نہیں ہے تو مستقبل میں بننے والے ورثاء کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مورث جس کی وہ وارث بننے کے دعوے دار ہیں مستقبل میں، اس سے جا کے قبل از وقت جائیداد کا مطالبہ کریں۔ جس طرح بعض نافرمان بیٹے اپنے والدین سے ان کی زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کر لیتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمارا حصہ ہمارے نام لگاؤ۔ ارے کمبخت بلکہ بدبخت، تیرا حصہ آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمارے نام لگائیں۔ بھئی آپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، مورث زندہ ہے، وہ مرے گا تو اس کی جائیداد میراث کہلائے گی، اور پیچھے زندہ بچ جانے والے جو اقربا ہیں وہ وارث کہلائیں گے۔ ابھی تک وارث بھی موجود میں نہیں آئے، ہاں ہندیہ تو یہی ہے نا، مستقبل میں یہ وارث ہوں گے، اور ابھی تک وہ مورث بھی نہیں بنا۔ کیا پتا ہے مطالبہ کرنے والا پہلا ٹر جائے جس سے مطالبہ کر رہا ہے، اور جس سے مطالبہ کر رہا ہے الٹا وہ وارث بن جائے۔ بیٹا باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ابا جی جائیداد میرے حوالے کرو، میرا حق مجھے دو، وہ کہتے کہتے پہلے ہی چلا جاتا ہے باپ سے، تو باپ اس کی جائیداد کا وارث بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جس کی جائیداد کا وارث وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اللہ نے اس کی جائیداد کا وارث اسے نہیں بنایا، بلکہ جس سے مطالبہ کر رہا تھا اللہ نے اسے بنا دیا، مورث کو اٹھا کے وارث بنا دیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ مسکنسیپشن دور کریں، یہ جو کم بخت اولاد ہے اس قسم کے، وہ اپنے دماغوں کو ٹھیک کریں۔ میراث کہتے ہی اس کو ہے کہ مر جائے تو پھر جو جائیداد بچتی وہ میراث ہوتی ہے۔ جب تک بندہ زندہ ہے اس کے مال پہ اس کا پورا حق ہے، جب تک وہ مرض الموت میں نہیں جاتا، ڈیتھ بیڈ پہ نہیں جاتا، اس کی مال میں اس کی مرضی ہے۔ ہاں اپنی غلط مرضی استعمال کرے گا، وہ پوچھ اللہ کی ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کو، لیکن وہ مال اس کا ہے۔ ہاں ڈیتھ بیڈ پہ آ جائے، اس بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کی موت آنی ہے، تو پھر وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اور وہاں جا کے ورثاء کے کیا کہتے ہیں حق چمٹ جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جب وہ ہبہ کرتا ہے، تو یہ تو قانونی مسئلہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خیر یہ میرا شعبہ ہے اسلامی، آپ کا نہیں ہے، تو ہبہ جو ہے وہ تو وصیت کے حکم میں آ جاتا ہے۔ بندہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر وصیت کرنے لگ جائے تو وہ ہبہ کو شریعت وصیت سمجھتی ہے، خبردار 1/3 سے آگے نہیں جانا، ورثاء کا حق چمٹ جاتا ہے۔ اب وہ یہ کرے میں ادھر وہیبہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، 1/3 سے آگے وہ نہیں جا سکتا ڈیتھ بیڈ کے اوپر۔ ہاں ڈیتھ بیڈ پہ نہیں ہے، پھر جہاں مرضی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جائیداد کہتے ہی اس کو جو بندہ مر جائے تو جو پیچھے بچا ہے وہ وراثت کہلاتی ہے۔ ایک وارث کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہو وہ وارث ہوتا ہے، جو زندہ نہیں وہ وارث نہیں۔
باپ مر گیا, اس کے 4 بیٹے تھے, ایک باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا, اس کی اولاد ہے, اب 3 بیٹے ہیں. شریعت کہتی یہی 3 بیٹے وارث ہیں. جو بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے نہ وہ وارث ہے نہ اس کی اولاد وارث ہے. اور میرا خیال, مجھے اب یاد نہیں ہے, ہمارے قانون میں یہ حکم موجود ہے شاید, یتیم پوتے کو وراثت ملتی ہے نا, ملتی ہے نا. یہ کافرانہ قانون ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہی اب آپ کا شعبہ ہم آپ کو بتائیں, اور آپ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر اب شعور بھی پیدا کریں. آپ کے پاس جو سائل آتے ہیں ان کو سمجھائیں, ان کو عدالتوں تک نہ جانے دیں, ان کو شریعت تک رکھیں, ایسے معاملات اپنی جگہ نپٹائیں, شعور پیدا کریں. پھر اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ وہ مملکت جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے اس کی قانون سازی میں جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں. ایک بندی تھی سب پہ حاوی تھی, پتہ نہیں اس نے 20 قوانین تبدیل کر کے رکھ دیے جاتے جاتے, اور یہاں ہمارا پورا اجتماع کچھ نہیں کرتا. ہاں جی, نہ ملتی, اولاد کو بھی ملنا غلط ہے. اب اس کا سولوشن کیا, ہم آگے جا کے بات کریں گے انشاءاللہ. تو جو زندہ ہیں وہ وارث ہیں, جو زندہ نہیں وہ وارث نہیں. مرنے والا مر گیا, 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا, 3 بیٹے موجود ہیں. جو زندہ ہیں وہ وارث ہیں. جو بیٹا فوت ہو چکا ہے وہ وارث بھی نہیں اور اس کی بیوی بھی وارث نہیں, کیونکہ ساس, بہو, داماد یہ تو وراثت کے رشتوں میں آتے ہی نہیں ہیں. بطور بہو, بطور داماد, بطور ساس, بطور سسر, یہ تو وراثت کے حقدار ہی نہیں ہے. کوئی اور رشتہ ہو تو وہ حقدار ہوتے ہیں. تو یتیم پوتا ہو یا پوتی ہو اس کو وراثت نہیں مل سکتی اگر ان پوتوں کے چچا زندہ ہیں, وہ ان کے لیے حاجب بن جاتے ہیں. سوال ہی اٹھے گا پھر یتیم پوتوں کا کیا کریں, وہ بات آگے آئے گی. اسلام نے بڑی اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی کہ کہاں کس کا کیسے علاج ہو سکتا ہے, کس کی کیسے خیر خواہی ہو سکتی ہے. 2 باتیں معلوم ہو گئی, جو مرے گا اس کی جائیداد میراث کہلائے گی, جو زندہ ہے وہی وارث ہوگا. 2 باتیں. تیسری بات, جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے بھی زندہ تصور کیا جائے گا, اس کا انتظار کیا جائے گا. وہ باہر کی دنیا میں آئے گا, جائیداد تقسیم ہوگی. اگر جائیداد پہلے تقسیم ہونی ہے تو اس کو کیا چیز فرض کیا جائے کہ اس کا زیادہ حصہ بنے, بیٹی یا بیٹا. تو جہاں اس کا جو چیز فرض کرتے ہیں آپ, اس میں جس میں زیادہ حصہ بنتا ہے وہ زیادہ حصہ رکھ کے تقسیم کی جائے گی. ہاں بعد میں اگر وہ کم نکلے تو پھر اس سے اٹھا کے دوسروں کو دے دی جائے گی جو بچتا. یہ طریقہ ہے. تو 3 چیزیں, یہ آپ کو ڈیفینیشن سے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکلی سامنے بات رکھ دی. آگے جاتے ہیں. اسی علم میراث کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. فرائض فریضہ کی جمع یعنی متعین حصہ. تو علم الفرائض متعین حصوں کا علم. شریعت نے ہر ایک کا متعین حصہ رکھا ہوا ہے جو قرآن کریم کے اندر حصوں کا ذکر ہے. باقی تو وہ اور بھی کبھی پھر بات کریں گے. ذوی الارحام ہیں, عصبات ہیں اور ذوی الفروض ہیں. ذوی الارحام سب سے آخر میں آتے ہیں, عصبات دوسرے نمبر پہ آتے ہیں, پہلے نمبر پر ذوی الفروض ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے. لا الہ الا اللہ, ترتیب ہی ہوتی ہے. تو یہ علم الفرائض بھی, علم الفرائض کی بڑی اہمیت ہے. اس کو سیکھنے سکھانے کا حکم ہے, اس کو دین کا حصہ بتلایا گیا ہے, اور اسے نصف علم کہا گیا ہے. کیوں؟ انسان کی 2 ہی حالتیں, یا زندگی یا موت. تو میراث کا تعلق موت سے ہے, تو کہا یہ نصف علم ہے. یعنی یہ موت کے حوالے سے جتنے بھی ضروری قوانین علم میراث میں موجود ہیں. جو مالک ہوتا ہے, جس کے وارث ہوتے ہیں لوگ, جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے مرنے والا, اس کو مورث کہتے ہیں. جو وارث ہوتا ہے جسے وراثت ملتی وہ وارث ہوا. جو مال ہوتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں یا مال موروث کہتے ہیں, موروث. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ وراثت 3 رشتوں کو ملتی ہے. 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ضرور وراثت ملتی ہے. یا خونی رشتہ ہو, ولادت کا رشتہ, باپ بیٹے, ٹھیک ہے, یا ازدواجی رشتہ ہو, میاں بیوی. ہلہار میں ملتی ان کو وراثت, کم یا زیادہ.
یا غلامیت کا رشتہ جو اب موجود نہیں ہے. آقا نے اپنا غلام آزاد کر دیا, غلام نے شادی وادی کی یا نہیں کی, اب غلام مرنے لگا تو اس کا آگا پیچھا کوئی بھی نہیں تھا. اب اس نے جتنی جائیداد کمائی ہے وہ جب اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا تو جس آقا نے اس کو آزاد کیا تھا وراثت اس کو منتقل ہو جائے گی. اسلام نے کتنا خیال کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے نا, نیکی کا بدلہ نیکی. اس نے اپنی غلامیت سے اس کو آزاد کیا تھا. اب اس غلام کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے, باپ بیٹا نہیں ہے, میاں بیوی نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں جن تک وہ اس کی کیا کہتے ہیں منتقل ہو سکے اس کی وراثت. شریعت کہتی اس آقا کو دے دو جس نے اس کو یہ نعمت دی تھی, جو اس نعمت کا سبب بنا تھا. ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے شریعت میں وراثت ملتی ہے. اب ہمارا بنیادی موضوع یہ ہے کہ وراثت میں کوتاہیاں, وہ میں چیدہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا صرف, باقی تفصیلات تو آپ کو پتہ, اشارہ کافی ہوتا ہے. کیوں ہماری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ ایک جملہ بول دو پتہ چل جاتا, ہاں یار یہ تو میں خود ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کوتاہیاں کس کی, مورث کی. کوتاہیوں سے پہلے سمجھ لیں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو 4 حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے فوری طور پہ. کفن دفن, تجہیز و تکفین, اس کی جائیداد سے. اگر اس کی جائیداد سے نہیں کوئی ویسے کر لے تو اجازت ہے. سب سے پہلے جائیداد سے اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے. اس کے بعد جو بچ جائے اس کا قرض ادا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے اس سے اس کی وصیت پوری ہوتی, جائز وصیت. اس کے بعد جو بچے وہ ترکہ کہلاتا ہے. آواز نہ آئے جی. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے, جائیداد. تجہیز و تکفین کا خرچہ بھی نکالا جائے گا, قرض بھی ادا کیا جائے گا, وصیت بھی پوری کی جائے گی. اب جو بچے وہ ترکہ ہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان چاروں چیزوں حقوق کے حوالے سے مورث کی بھی کوتاہیاں ہیں, وارث کی بھی کوتاہیاں ہیں, معاشرے کی بھی کوتاہیاں ہیں, ریاست کی بھی کوتاہیاں ہیں. تو چیدہ میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے آگے جاؤں گا. نمبر وار سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مورث کی کوتاہیاں. مورث جو مالک ہے, جو مر کے جا رہا ہے, گیا ہے, اس کی کوتاہیاں. اس کی سب سے بڑی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے وہ جائیداد ہی چھوڑ کے نہیں جاتا. جائیداد ہی چھوڑ کے نہیں جاتا. حالانکہ اس کے پاس حیثیت تھی کہ وہ کماتا, اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے نہ جاتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انک ان تدع ورثتک خیر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم حالتا یتکففون الناس فی ایدیہم. اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ جانا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. بخاری کی حدیث ہے, صحاح ستہ میں اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اولاد کو غنی چھوڑ کے جانا بہتر ہے اولاد کو فقیر چھوڑ کے جانے سے. فقیری تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو مورث کی غلطی یہ ہوتی کہ اس کے بعد کوئی ہوتا ہی نہیں, وہ کس کا وہ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا, کماتا ہی نہیں ہے, یا کماتا تو خود ہی اڑا دیتا. ایک بیٹے نے میرے پاس آ کے اپنے باپ کے بارے میں گلہ کیا, استاد جی باپ جو کما رہا ہے وہ اڑا رہا ہے, اس وقت قلوں کے قلے بیچ رہا ہے, ہمیں کچھ چھوڑ ہی نہیں رہا. اور وہ خود کہتا میں نے عیاشی کرنی اپنی زندگی میں, جو کرنی میں نے سارا کوئی خود ہی خرچ کرنا. غلط بات ہے. کمانا نا, یا کمانا تو خود ہی اڑا دینا, بلکہ آگے قرض چڑھا دینا اپنے اوپر. لوگ اولاد کو پکڑتے پھریں, قرض چڑھا دینا. باپ کا قرض اگر جائیداد ہے تو ٹھیک, جائیداد نہیں ہے تو اولاد کو نہیں پکڑا جا سکتا, قرض چڑھا دیتے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک بات, سب سے خطرناک بات, مورث حرام جائیداد چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کچھ نہ چھوڑ کے جائے یہ اچھا ہے, جائے کہ وہ حرام چھوڑ کے جائے. اب وہ حرام چھوڑ کے جائے گا, وہی وراثت بنے گی, یہ عیش کریں گے اور اس کی قبر میں آگ بھرے گی. یہ مورث کی کوتاہی ہے. مورث کی ایک اور کوتاہی بھی ہے, اگر وہ کلالہ ہو, یعنی اس کا آگا پیچھا کوئی نہ ہو, اس کے روٹس نہ ہو, اصول فروع نہ ہو, باپ بیٹا بہن بھائی اوپر نیچے کچھ نہ ہو,
تو اکثر اوقات جو کلالہ ہوتا ہے، جس کا آگا پیچھے کو اولاد نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتا، وہ سنگ دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اکثر نہیں کئی دفعہ ہو جاتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یار میرے بیٹے ہی نہیں ہیں، اب میرے بھائی وارث بنیں گے یا دور کے رشتہ دار بنیں گے. وہ اڑا دیتا سارا کچھ. غلط ہے. یا وہ اڑاتا نہیں، ایک نیا طریقہ ایجاد ہے، میں اپنی دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں. واہ 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 واہ، سمجھ آ رہی بات کی؟ میں اپنی دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ وجہ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرے جو پیچھے وارث ہوں گے وہ وارث ہوں گے، اور تو پاکستان کو وارث بنا رہا ہے. بالکل غلط ہے اس طرح وراثت اس طرح تقسیم کرنا. شریعت اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عموماً جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ پھر اس طرح اپنی جائیداد کو وقف کرنے لگتے ہیں، ریاست کے نام، فلاں کے نام، فلاں ادارے کا نام، فلاں یونیورسٹی کے نام. نہیں بھائی، ایسے ہی چھوڑ دو، چاہے تمہارے دور کے وارث ہو جائے. یہ تمہارا اپنا مال تو نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے اوپر امانت، تمہیں مالک کے مجازی بنایا تھا، تو حقیقی مالک بن کے بیٹھا ہوا. اگلی بیماری مورث کی، اگر وہ جائیداد چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو اس حالت میں چھوڑ کے جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس جائیداد میں ملازم کون تھا، حصہ دار کون ہے. 4 بیٹے چھوڑ کے جاتا ہے، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم مالک ہیں. اکثر اوقات وہ مالک نہیں ہوتے، وہ مشترکہ کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار میں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالتے رہتے ہیں. مالک وہ باپ ہی ہوتا ہے اکثر اوقات. اس لیے مورث کو چاہیے جب اپنی زندگی میں چاہے اپنے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو پورے خاندان کو پتا ہونا چاہیے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کس نوعیت کا ہے، بیٹے پارٹنر ہیں یا بیٹے ملازم ہیں، تاکہ وراثت کا مسئلہ خراب نہ ہو. وراثت کا مسئلہ خراب کرتے ہیں پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ آپ مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہیں، آپ مشورہ کر رہے ہیں. مسئلہ آپ نے خراب کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وارث کون ہے کون نہیں. اس لیے مسئلہ خراب نہ کریں. باپ بیٹوں کو شریک کرتا ہے یا بیٹے آپس میں شریک ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے وہ ایز پارٹنر شریک ہیں اور کتنے حصے میں شریک ہیں. اگر وہ پارٹنر نہیں ایز امپلائی شریک ہے تو ان کی تنخواہیں کتنی ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ کوتاہی ہے عمومی طور پر. یہ تو ہو گئی جائیداد کے حوالے سے. اب تجہیز و تکفین کے حوالے سے بھی مورث کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے علاقوں میں ہے. مرنے والا کیا کرتا ہے، او دیسی پرانا گھی زمین میں دفن کرتا چلا جاتا. یہ جو زمین میں دیسی گھی دفن کرتے ہیں نا، یہ بڑا پاورفل، بڑا طاقتور ہوتا ہے. اس کی بڑی ہمک ہوتی ہے. وہاں کے لوگ اس کو کھانے کے عادی ہیں، عام لوگ نہیں کھا سکتے. آپ سونگ کے ہی آپ کو چکر آ جائیں گے. وہ انتہائی خالص ہوتا ہے. وہ زیر زمین دفن کرتے چلے جاتا ہے. کہتا ہے جب میں مروں گا نا تو اتنی بڑی خیرات کرنا، یعنی میری پگ اونچی ہو، میرا سر اونچا ہو. جیسے ابو جہل نے نہیں کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا پتہ چلے سردار کی گردن ہے. یہ وہی بات ہے. یہ خونخواری ہے، یہ دکھاوا اور ریاکاری ہے. لا الہ الا اللہ. آگے قرض کے حوالے سے مورث کی ایک بیماری یہ ہوتی ہے مالک کی، وہ قرض بلا ضرورت قرض دیتا ہے، بلا ضرورت قرض لیتا ہے. مرنے والا مر جاتا ہے، پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں کس کا قرض دینا ہے تو کس سے قرض لینا ہے. اور قرض یا وہ معاملات تحریر میں بھی نہیں لاتا، گواہی میں بھی نہیں لاتا، تاکہ کلیئر نیٹ کلین ایک کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے ایک چیز ہو جائے. وہ نہیں ہوتی بات. سارے پریشان ہو جاتے ہیں. 10 برس تک 20 برس تک ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، وہ کلافی سے کھاتے رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ غلط بات ہے. ان سی چیزوں سے بچیں. لا الہ الا اللہ. قرض کے حوالے سے پھر قرض کا اقرار نہ کرنا. بندہ جا رہا ہے اس سے قرض لیا، وہ اقرار ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی قبر سامنے. اب بھائی جس سے قرض لیا بتا دو تم نے قرض لیا. یا قرض کا غلط اقرار کرنا، اپنی بیوی کو فائدہ پہنچانا، کہتا نہیں میں نے اس کا قرض دینا تھا. یا مہر ہی نہ دینا. اکثر میاں اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیتے. بیوی جب وارث بنتی ہے تو مہر الگ لے گی، وراثت وہ الگ لے گی. یہ بات یاد رکھیں. یہ قرض کے حوالے سے. وصیت کے حوالے سے مورث کی کوتاہیاں کیا ہیں؟ مورث وصیت سرے سے لکھتا ہی نہیں، حالانکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ وصیت لکھ کے رکھا کرو.
حدیث میں جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت نہ ہو. اور آج کے اس دور میں جب بہن بھائی سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, حابیل قابیل بنے ہوئے ہیں, اس میں تو آپ صحیح طرح وصیت کریں تاکہ بعد میں آپ کی اولاد آپ کا تماشا نہ لگائے. وصیت سرے سے نہیں لکھتے, جائز وصیت بھی نہیں لکھتے. آج کل جائز وصیت لکھنی چاہیے. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے, بے مروتی کا دور ہے. میں اور آپ چلے جائیں گے نا, میرے اور آپ کے بچے کچھ عرصے کے لیے یاد رکھیں گے, پھر یاد کم ہوتی جائے گی, اور دوسری نسل تو بالکل ہی بھول جائے گی. تیسری نسل کو تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہوتا, دادے پردادے کا نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ وصیت اپنے لیے بھی لکھ کے جائیں. کوئی اللہ کے لیے کام کریں, کوئی مسجد بنا جائیں, کوئی رفاہی ادارہ بنا جائیں, کوئی مدرسہ بنا جائیں, کوئی فلاح و بہبود کا کام کر جائیں جو صدقہ جاریہ میں چلتا رہے. حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج تک چل رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے اپنے لیے وصیت رکھیں, قبر میں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. میاں بیوی باپ بیٹے کچھ عرصے تک روکتے ہیں, اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں, پھر قبر بھی نہیں ملتی. پاکستان کے ایک امپورٹڈ جو وزیر اعظم نگران بن کے آئے تھے, ان کی قبر, ماں کی قبر تلاش کی جا رہی, وہ مل ہی نہیں رہی تھی. کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی ایک پوسٹ فیس بک پہ شیئر کی تھی, ایک بیٹا عرصہ دراز کے بعد کراچی آیا تھا, وہ اپنی ماں تلاش کر رہا تھا. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے آج بے مروتی کا دور ہے, اس لیے وصیت لکھا کریں. اور ہم افضل وصیت بھی نہیں لکھتے. یتیم پوتے بیچارے ہیں, وہ آگے تھوڑی سی میں بات کر لوں گا. بھائی یتیم پوتے ہیں, ان کو میراث نہیں مل رہی, آپ 1/3 میں ان کو وصیت کر سکتے ہیں, کر دیں. واجب وصیت کرتے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ روزے نہ رکھ سکیں, آپ بتا دیں فدیہ دیں. آپ پر حج فرض تھا, آپ حج نہ کر سکے, بتا دیں میرا حج کروایا جائے. واجب وصیتیں چھوڑ دیتے ہیں ہم. پھر حرام وصیتیں لکھواتا ہے بندہ. مورث کہتا ہے فلاں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, فلاں رشتہ دار کے ساتھ رشتے ناتے نہیں کرنے. وہ قطع رحمی کی وصیتیں کرتا پھرتا ہے, اور اولاد کہتی نہیں نہیں ہمارے ابا نے کہا تھا, بس اس پر عمل پیرا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ مورث کی کوتاہیاں ہیں. آگے چلتے ہیں, وارث کی کیا کوتاہیاں. تجہیز و تکفین کے حوالے سے وارث کی کوتاہیاں نمبر وار آپ کو بتاتا ہوں. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے بغیر اجازت کے, بیجا خرچ, بیجا خرچ. بھائی اعتدال سے خرچ کرنا ہے, یہ مال میراث ہے. کوشش تو یہ کرے کہ میراث سے خرچ ہی نہ کرے. بیجا خرچ کرتے ہیں, ایک رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں. اور رسوم و رواج کہاں سے شروع ہوتے ہیں پتہ ہے؟ امام صاحب جب جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, اب تو یہ چیز کم ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, وہ کفن کا کپڑا نیچے وہ اس کو جانباز بناتے, امام صاحب جیب میں ڈال کے چلا جاتا. اور پھر کہاں تک بات پہنچتی؟ چہلم کارڈ تک بات پہنچتی ہے. چہلم کارڈ کے اوپر جو فوت ہوا اس کی تصویریں بھی لگتی ہیں, اور کسی گھر کے پاس سے گزریں بخدا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں سوگ ہے یا شادی ہے. سین شین کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا سوگ ہے کہ شادی ہے. یہ وارثوں کی کوتاہیاں ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ پھر اگر نابالغ ہیں ورثاء کے اندر تو مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے. نابالغ کی اجازت کے بغیر تو آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے, ان کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. بالغ بھی اجازت دیں تو جائیداد میں سے بیجا خرچ کی پھر بھی اجازت نہیں. نابالغ کا تو اجازت ہی نہیں ہے نا, وہ تو جو آپ کو صرف تجہیز تکفین پہ خرچ کرنا وہ کریں گے. باقی معاملات میں نابالغ کی اجازت ہی معتبر نہیں. بالغ بھی اجازت دے تو اس کی کبھی اعتبار نہیں, کیونکہ بیجا خرچ ہے. پھر قرض کے حوالے سے ورثاء جو ہیں وہ مورث کی قرض کی ادائیگی نہیں کرتے, یا تاخیر سے کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. کہ ابا تو چلا گیا, ٹھیک ہے, اس کا کیا قرضہ دینا. حالانکہ ابا لکھ کے گیا ہوتا. نبی علیہ السلام کے پاس جنازہ آیا, کہا گیا آپ جنازہ پڑھائیں. آپ نے کہا صلو علی صاحبکم فإن علیہ دینا, تم اپنے ساتھیوں کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے اوپر قرضہ تھا. ایک صحابی کو ترس آیا, کھڑے ہو گیا. تو حذیفہ کہنے لگے ہوا علیہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قرضہ میرے اوپر ہے, میں دے دوں گا. حضور نے فرمایا بالوفا, پورا دو گے نا؟ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ بالوفا, ہاں پورا دوں گا. پھر آپ نے جنازہ پڑھائی.
فصلی علیہ. آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ویسے فیشن پہ اعلان کر دینا بڑا اچھا ہے جی، کوئی لینا دینا ہو تو کر لیں، اس کے بعد کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اوپر سے ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں. لا الہ الا اللہ. یہ کوتاہیاں، قرض کے حوالے سے کوتاہیاں اور وصیت کے حوالے سے کوتاہیاں. مورث نے جو وصیت کی ہوتی وہ جاری نہیں کرتے، جو ناجائز وصیت کی ہوتی وہ جاری کر دیتے ہیں. نقلی وصیت بنا لیتے ہیں. نقلی وصیت تو مشہور ہے نا پورے پاکستان میں. نقلی وصیت بنا لیتے ہیں، اصلی وصیت چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے حالات ہیں. پھر وصیت کے حوالے سے جو وصیت کر کے جا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اور جس کو وہ وصیت کر کے گیا ہوتا ہے کہ میری جائیداد تم نے اس طرح شرعی طور پہ تقسیم کرنی، دیگر ورثاء اس کو پریشرائز کرتے ہیں. یہ ورثاء کی کوتاہیاں ہیں، تجہیز و تکفین کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے، اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بھی ورثاء کی کوتاہیاں ہیں. ورثاء تو پہلے جائیداد تقسیم ہی نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں. جس کا زور ہے اس کا چل گیا، تقسیم ہی نہیں کرتے. بہنیں بیچاری منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں 10 سال تک ہیں. بھائی عیش کر رہے ہوتے ہیں 10 کنال کے گھر میں، اور بہن 1 کنال کے گھر میں یا 5 مرلے کے گھر میں یا کوارٹر میں بیٹھی ہوتی، لیکن اس بھائی کو، سگے بھائی کو اپنی بہن پہ ترس نہیں آتا، تقسیم ہی نہیں کرتے. یا وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نیک نیت ہوتے ہیں، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں. بلا وجہ تاخیر کی، جو کرایہ وہ اس میں شریک ہیں، جو کاروبار میں نفع ہوا اس میں وہ شریک ہیں، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. یا نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، لے تو لال سے کام لیتے ہیں. پھر ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں. ناجائز دباؤ، معاشرتی دباؤ. خاندان بھائی ہیں، وہ پورے خاندان کا روب ڈالتے ہیں اس کے اوپر جس کو انہوں نے وراثت نہیں دینی ہوتی. اور روب کے کئی طریقے ہیں. بہن ہے، کہتے ہیں ہم تیری بیٹی کا رشتہ نہیں لیں گے، رشتوں سے بلیک میل کرتے ہیں. یا اس طرح بلیک میل کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے تو نے حصہ لینا لیکن آئندہ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قطع رحمی سے بلیک میل کرتے ہیں. معافی کا دباؤ ڈالتے ہیں، معافی اوپر سے دباؤ، چوری اوپر سے سینہ زوری، کہتے ہیں معاف کر. یہ عجیب، دنیا میں یہ انوکھی معافی ہے جو دباؤ ڈال کے معاف کروائی جاتی. معاف کر تیری ایسی کی تیسی. کیسی عجیب معافی ہے، لکھ لعنت اس معافی کے اوپر. معافی کا دباؤ، اندازہ کیا آپ نے؟ معافی کا دباؤ. لا الہ الا اللہ. یا کوئی تعاون کر دیتے بہن کے ساتھ، اس کا کوئی بچہ ملازمت میں لگا دیا، ادھر ادھر کر دیا تاکہ بہن کا منہ بند رہے، وراثت نہ مانگے. کچھ نہ ہو تو مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں ورثاء ایک دوسرے کو. ہبہ جھوٹا موٹا لکھوا دیتے ہیں. بلکہ یہ تو مورث کی بھی کوتاہی ہے. مورث اپنی زندگی میں ہبہ کر دیتا ہے، ہبہ پہ وہ قبضہ بھی نہیں دیتا. کہتا میں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی. ہبہ کرتا ہے، قبضہ نہیں دیتا. قبضہ بغیر قبضے کے ہبہ انکمپلیٹ ہے، لہٰذا وہ مالک نہیں ہوئے. مرنے کے بعد وہ بھائی سمجھتے ہیں باپ ہمیں گفٹ کر چکا تھا، ہبہ کر چکا تھا. لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ارے بھائی ایسا ہبہ جس کا قبضہ نہ دیا جائے وہ ہبہ شمار ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ. اور پھر جب دیتے ہیں ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں، پھر ناجائز تقسیم کرتے ہیں. اول تو دیتے ہی نہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، دیتے ہیں تو بدتر حصہ دیتے ہیں، بالکل بدتر حصہ دیتے ہیں. عورت کو محروم کر دیتے ہیں. قدیم جاہلیت میں عورت کو محروم کرتے تھے. جدید جاہلیت میں 2 آپشن آ گئے، یا عورت کو محروم کر دیتے ہیں یا عورت کو برابر کر دیتے ہیں. عورت کو مرد کے برابر کرنا وراثت میں، یہ جدید جاہلیت ہے. اسلام نہ محروم کرتا ہے نہ برابر کرتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب دین ہے. قدیم جاہلیت میں محروم کیا جاتا تھا، جدید جاہلیت میں جہاں زور لگتا ہے محروم کرتے ہیں، اور جہاں کوئی بہت ہی لبرل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برابر رکھتا ہے، یا پورے خاندان کی جائیداد کو ایکول لیول پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور جو عورتوں کو محروم رکھتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. بہن ہونے کی وجہ سے محروم، بیوہ ہونے کی وجہ سے محروم، بہو ہونے کی وجہ سے محروم، ستیلی ماں ہونے کی وجہ سے محروم. کوئی دوسری شادی کرے عورت، وہ محروم. اب وہ عورت کہتی میں نے دوسری شادی کی تو میری وراثت گئی. یا وہ شادی کرے گی، اپنی تنہائی دور کرے گی اور اپنی عزت بچائے گی، یا وہ جائیداد لے گی اور اپنی عزت کو خراب کرے گی.
یہ ورثاء کی کمزوریاں. اور ایک بڑا عجیب پاکستانی اصول ہے وراثت کے اندر، جو قابض وہ وارث، جو قابض وہ وارث. مرنے والا مر جاتا ہے، کاروبار پہ جن بچوں کا قبضہ ہوتا ہے وہ وارث ہو جاتے ہیں، باقی بھائی منہ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی دفتر اٹھا لیتا ہے، کوئی چیمبر اٹھا لیتا ہے، کوئی اڈا اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا. کوئی زمین اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ جو تگڑی ماں ہوتی ہے نا، جس گھر میں بیٹھتی ہے اس پورے پر وہ رول کرے یہ میرا گھر ہے. وہ تگڑی ماں قریب ہی نہیں آنے دیتی، حالانکہ اس بیچاری کا اولاد کے ہوتے وہ 8واں حصہ ہے، وہ عمر بھر تقسیم ہی نہیں ہونے دیتی. یہ ورثاء کی کوتاہیاں ہیں. پھر معاشرتی کوتاہیاں اس کے علاوہ ہیں، بہت کوتاہیاں معاشرتی. جانے والا جس کو گواہ بنا کے جاتا ہے کہ تم نے میری وصیت کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ دھوکہ دے جاتا ہے. یا جن کو گواہ بنا کے جاتا ہے وہ گواہ دھوکہ دے جاتے ہیں، وصی دھوکہ دیتا ہے. یا وہ جس کو کیا کہتے ہیں وصیت کرتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، اس کا منہ نہیں کھولتا، یار میں پہلے ہی وارث ہوں، شریعت نے مجھے وارث بنایا، میرا مورث مجھے الگ سے وارث بنا رہا ہے، یہ غلط ہے. اور ایک بہت بڑی معاشرتی کوتاہی یہ ہے، سب مل کے ہم میراث کا مال کھاتے ہیں. رسوم و رواج ہوتے ہیں نا اسی جائیداد میں سے، اب وہ غلط رسوم و رواج میں پیسہ اجازت کے بغیر خرچ ہوتا ہے، سارے جا کے کھابے کھاتے ہیں. مرنے والا مر جاتا ہے، سو اسی گھر میں بیٹھ کے نام علی دسترخوان پہ دسترخوان. یار کوئی شرم کرے خدا کے بندے، اس گھر میں بہت ہوئی، جا کے اپنے گھر میں کھائے، گھر سے کھا کے نہیں آتے، مرگ ہوئی وہاں کھا لیں گے. یہ معاشرتی کوتاہی ہے، اور ریاستی کوتاہیاں بھی ہیں. ہمارا عدلیہ کا نظام سست ہے، ہمارے مقننہ کی قانون سازی میں غلطی ہیں، ہمارے انتظامیہ کا نظام سست ہے. مرنے والا مر جاتا ہے، ایک خودکار طریقہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی صرف 3-4 دن 5-6 دن کے اندر سارا پروسیس تیزی کے ساتھ پورا ہو جائے، وہ ورثاء کو حصہ مل جائے. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ہماری ریاستی کوتاہیاں ہیں. اللہ کی شریعت نے جس کو حق دیا ہے اس کے گھر تک اس کا حق پہنچانا اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے. لا الہ الا اللہ. اب آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں مورث کے اختیارات. 1/3 میں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، جائیداد ہے جا رہا ہے، 1/3 میں وہ جائز وصیت کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار شریعت نے اس کو دیا ہے. ایک اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتا ہے بیٹے بیٹی کو برابر رکھ کے، کیونکہ ابھی وہ میراث نہیں ہے، وہ گفٹ کر رہا ہے، تو گفٹ میں بیٹے بیٹی کو برابر رکھنا بہت اچھی بات ہے، افضل ہے. اور تیسری بات، اپنی زندگی میں وراثت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹی کو 1 گنا بیٹے کو 2 گنا دے سکتا ہے. یہ اس کے اختیارات ہیں، لیکن آگ کرنے کا اختیار نہیں، جائیداد سے مکمل محروم کرنے کا اختیار نہیں. البتہ ایک بیٹا بہت ہی بے دین شرابی زانی ہے تو اس کو انتہائی تھوڑی سی جائیداد دے کے باقی جائیداد سے وہ محروم کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. یہ بات یاد رکھیے، ایکسیپشنل کیس ہے تاکہ اس کی جائیداد غلط استعمال نہ ہو. بالکل محروم نہیں کر سکتا، آگ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنانے کا اختیار نہیں ہے، اور 1/3 سے زائد وصیت کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور وارث کے بھی اختیارات ہیں. وارث کے اختیار کیا ہے؟ اگر مورث نے وارث کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو وہ ریجیکٹ کر دے، 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو ریجیکٹ کر دے. لیکن ورثاء سب مل کے ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یار ابا جی نے کیا تھا، ہم اس کو لاگو کر دیتے ہیں ان کی وصیت. 1/3 سے زیادہ وصیت یا کسی وارث کو وصیت، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، سب راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں. نہ دیں تو وہ نہیں دے سکتے. اور اس میں کس کی چلے گی؟ جو بالغ ہیں ورثاء ان کی چلے گی. اور جو نہیں مانتے وصیت اس کے اندر لاگو نہیں ہوگی، جو مانتے انہی کی جائیداد میں وصیت لاگو ہوگی. اور نابالغ وارثوں کی جائیداد میں وصیت لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا ماننا بھی معتبر نہیں ہے. پھر آگے رضامندی کی بات آتی ہے، رضامندی غیر رضامندی. وارث رضامندی سے اپنی جائیداد کسی دوسرے وارث کو دے سکتا ہے، جبرن اس سے نہیں لی جا سکتی. آج بھائی بہن سے لے جاتا ہے، یہ رضامندی نہیں ہے، یہ جبرن ہے، یہ جبرن ہے. ہاں رضامندی پھر یہ ہے آپ بہن کو سب کچھ دے دیں، بہن قبضہ کر لے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کا قبضہ بھی ہو جائے، اس کے پاس سارے کاغذات بھی آ جائیں، اس کے بعد بہن آپ کے پاس رہتی، بھائی جی آپ یہ رکھ لو تو یہ گفٹ ہو جائے گا، اس کی گنجائش ہے. یعنی رضامندی کی گنجائش ہے، جبرن کوئی گنجائش نہیں.
اب آگے میں بات کرتا ہوں آپ کو وصیت کی. وصیت کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی. جو وصیت کرنا چاہتا ہے 2 راتیں اس پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. وصیت کی نیچر کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, وصیت اپنی نیچر کو دیکھتے ہوئے اللاجیکل ہے. کیوں؟ اسلامی قانون وراثت میں جو مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. اب جو وصیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وصیت تو اس کے مرنے کے بعد لاگو ہوتی ہے, تو مرنے سے تو اس کی ملکیت ختم ہو گئی, تو وصیت میں تو اس کا مال اس کا رہا نہیں, تو پھر اس کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس کے اندر جو اس کو 1/3 کی پرمیشن ملی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ملی ہے. اللہ کا نبی کا فرمان دین ہے, 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے. چونکہ 1/3 میں کر سکتا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے. یہ وصیت کی نیچر ہے, یہ ایکسیپشنل کیس ہے. ایکسیپشنل کیس کو آپ عام قاعدہ بنا کے اس کو ایکسٹینڈ کر کے آگے نہیں لے جا سکتے. لا الہ الا اللہ. ہاں, اگر وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرتا ہے پھر وہ رضا کی مرضی ہے, وہ رضا امپلیمنٹ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. تو یہ تو وصیت کی نیچر ہو گئی. وصیت کا حق ہے جو مر کے جا رہا ہے, کیونکہ اس بیچارے نے جائیداد کمائی, کچھ اس کی تو مرضی چلنے دو, یہ اس کا رائٹ ہے. شریعت نے اس کو حق دیا ہے. اور اس وصیت میں حکمت کیا ہے؟ وصیت میں حکمت یہ ہے کہ وہ غریب رشتہ دار جو وارث نہیں بن سکے, جانے والا ان کو بھی کچھ دے کے چلا جاتا ہے, جانے والا غریبوں کو بھی کچھ دے کے چلا جاتا ہے. یہی یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو ہمارے قانون میں بالکل غلط لکھا ہوا ہے, اس کو دادے کا وارث بنا دیتے ہیں بیٹوں کے ہوتے ہوئے, بالکل غلط ہے. یہاں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دادا دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا میری زندگی میں فوت ہوا تھا, اس کے پوتے پوتیاں, اس کی اولاد موجود ہے, تو شریعت نے اس کو 1/3 میں اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ وہ اپنی زندگی میں گفٹ کر جائے, اپنے حصے میں سے ان کو گفٹ کر جائے. یہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ تو حل ہو گیا. سمجھ آئی بات کی؟ تو بات میری ہو رہی تھی وصیت کے اوپر. وصیت میں حکمتیں یہ ہیں, اسلامی قانون میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. پھر وصیت کا حکم, وصیت جائز بھی ہوتی ہے, ناجائز بھی ہوتی ہے, حرام بھی ہوتی ہے, ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے. اس کی ساری اقسام میں آپ کو بتا چکا ہوں. گناہ کبیرہ کا وصیت کرنا غلط ہے, وارث کے حق میں وصیت کرنا ناپسندیدہ ہے. اگر وہ چاہیں تو لاگو ہو سکتی ہے, وارث نہ چاہیں تو لاگو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو آگے بات چلتے ہیں ہمارے معاشرے کا المیہ. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نکاح طلاق کے مسائل کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے, وراثت کا پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں, فوتگیاں زیادہ ہوتی ہیں, فوتگیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور لوگوں کو طلاق کے مسئلے کا پتہ ہے. کیوں؟ دلچسپی کس میں ہے؟ ساری بات دلچسپی کی ہے. سمجھ آئی بات کی ہے؟ نکاح کے مسائل وکلا تک کو پتہ ہوتا ہے, کورٹ میرج کرواتے پھرتے ہیں. وراثت کے مسائل علماء کو بھی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ پوچھنے نہیں آتے. جو پوچھنے نہیں آئیں گے تو علماء کیسے مطالعہ کریں گے؟ اس لیے جو موسمی مسائل ہوتے ہیں وہ موسم میں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں, ذہن سے نکل جاتے ہیں. جو ہر وقت کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ وصیت ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. پھر اسلام کا نظام میراث اگر آپ ایکچولی نافذ کر دیں, اللہ ہے ذوالجلال کی قسم, فیوڈلزم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. فیوڈلزم کے لیے کلہاڑا اسلام کا نظام میراث ہے. ختم جاگیردارانہ طبقہ. ہاں, جس کے پاس جائز میراث ہے, چاہے 5000 مربع 500 مربع, ٹھیک ہے, اسلام اسے کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن تمام میراثوں کی میراث کھا کے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اسی سے فیوڈلزم جنم لیتا. لا الہ الا اللہ. اور قیامت میں جو 5 سوال ہوں گے نا, ان میں سے 2 کا تعلق مال کے ساتھ ہے. مال کہاں سے لیا تھا, کہاں خرچ کیا تھا. 5 سوالوں میں سے 2 سوالوں کا تعلق مال سے ہے. اور حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اور دوسری حدیث میں ایک بندہ 70 سال تک نیک عمل کرتا ہے, مرتے وقت غلط وصیت کر کے برا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ 70 سال تک برے عمل کرتا ہے, مرتے وقت صحیح وصیت کر کے عدل و انصاف کر کے اپنا خاتمہ ایمان پر کروا کے جنت کما لیتا ہے. 70 سال نیکی کرنے والا جہنم لے لیتا ہے, اور 70 سال برائی کرنے والا جنت لے لیتا ہے. وصیت میں ظلم کر کے, ظلم نہ کر کے. آسان ہے, ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے.
اور یہ بھی ایک وصیت کے بارے میں یاد رکھیں، وصیت جو منتقل ہوتی ہے، وصیت نہیں، میراث کے حوالے سے، میراث کا مال جو وارث کو منتقل ہوتا ہے یہ مالک کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ مرنے لگا ہے مورث، چلو جی میری مرضی ہے دے دو، جن کی مرضی چلتی ہے نا وہ کتوں کو اپنی میراث دیتے ہیں، یہ مالک کی مرضی سے نہیں چلتا، مورث کی مرضی سے، یہ اللہ کی مرضی سے، وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ یوصیکم اللہ نصیبا مفروضا ومن یطع اللہ ومن یعص اللہ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے حکم سے اس کی جو وراثت ہے، جس کا وہ مالک نہیں رہا، وہ وراثت کے پاس جاتی ہے۔ قانون کی زبان میں آپ کہیں گے بائی آپریشن آف لا، نہ کہ سابقہ مالک کی مرضی سے، وہ تو مالک ہی نہیں رہا، وہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اور آخری بات 2 منٹ کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بات کرنی بھی ضروری ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بہت سے ساتھی باہر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کفار کے ساتھ، وہ توحید رسالت آخرت پر بات کرنے کی بجائے وہاں کے لوگ ہمارے گھر کے اندرونی مسائل کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو جی تمہارے ہاں تو بیٹے بیٹی کا حصہ برابر نہیں، مرد و زن میں تفریق ہے۔ بھائی تمہارے ہاں عورت کماتی ہے، ہمارے ہاں عورت کو معافی ہے، اس پہ کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے ان چیزوں پہ آپ ان سے الجھا نہ کریں، یہ ہمارے گھر کے اندرونی مسائل ہیں، اس پہ نہ الجھا کریں۔ ان کے ساتھ آپ بات کریں توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ، ختم نبوت پہ۔ اس پہ اگر ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا وراثت میں ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس میں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تو وراثت میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ گھر کے اندرونی مسائل پر غیروں سے الجھا نہیں کرتے، ان کو گھر کے دروازے سے باہر رکھیں، ان کے ساتھ اسلام کے بیسک روٹس پہ، ایلیمنٹس پہ، پلرز پہ بات کریں۔ جب ان کو یقین ہو جائے گا اللہ کا ہر حکم حکیمانہ ہے اور حاکمانہ ہے، اللہ عدل کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، تو ان کو پھر میراث کے احکام پہ بھی یقین آئے گا۔ تو حضرات محترم، یہ میں نے ورثاء کی کوتاہیوں کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ سب کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔